بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسانوں کی طرح بے شمار جنات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس جن کی شکل و صورت آدھی انسانوں جیسی تھی اور آدھی جنات جیسی تھی۔ یہ ایک عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے صحابی جن کا عجیب و غریب واقعہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ صحابی جن ابھی حالیہ ہی ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے، اور اس جن صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ آج مدارس میں اسی صحابی جن کی بیان کی گئی حدیث طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، اور ہم یہ حدیث بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، جنات کا یہ واقعہ معجزات کی کتاب جامع المعجزات کے صفحہ نمبر 7 میں یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر شخص رہتا تھا، جس کے پاس سونے کا بت ہوا کرتا تھا اور اس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، لہٰذا تم اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بہت خوش ہوا۔ وہ باہر نکلا اور اپنے دوستوں سے بولا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ ولید کے گھر آئے اور دیکھا کہ اس کا بت وہی جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان پر ولید کے گھر میں بہت بڑا اجتماع رکھا گیا، تاکہ لوگ بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنیں۔ ان لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے کانوں سے اس بت کے الفاظ سنیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ بت بول اٹھا اور کہا کہ لوگو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے، ان کا دین سچا ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، بلکہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل بیان سن کر ولید بہت گھبرایا اور اس بت کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ناظرین، لوگوں کے اس بہت بڑے اجتماع سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر مڑے تو راستے میں ایک سبز پوش گھڑ سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے کہا کہ یا سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ولید کے بت میں گھس کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ اس بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر سکے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے بہت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کو راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ بھی کہا وہ میں نے بولا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ مسلمان جن سے سنا تو وہ بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اپنے اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ناظرین، دور نبوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینہ میں ایک ایسا جن داخل ہوا جس کی آدھی شکل انسانوں جیسی تھی اور آدھی جنات جیسی۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کے بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آ گئے اور رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس بلا سے بچائیں۔ وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہی ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے خلق کیا۔ میری طاقت تمام جنوں سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن میرے سامنے آتا تو میں اس کو مار دیتا تھا یا پھر اس کو معذور بنا دیتا۔ پھر ایک دن میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان آیا جو جنات میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور بنا دوں؟ اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا اور کتنوں کو معذور کیا؟ تو میں نے کہا بے شمار لوگوں کو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور اس نے مجھے ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں اس کے ایک تھپڑ سے بے جان ہو گیا اور پھر اس نے مجھے کھجور کے پتوں سے باندھ دیا۔ میری تمام طاقت اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، لیکن وہ نوجوان میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر میں اپنی قوم کے پاس گیا، نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی ان میں سے کوئی میرے ہاتھ کھول پایا اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا لیکن انہوں نے بھی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اور پھر اللہ کے بہت سارے نبی ہیں، میں ان سب کے پاس گیا لیکن ان میں سے بھی کوئی کھول نہ پایا۔ پھر میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا لیکن وہ بھی نہ کھول پائے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اچھا وہ کون ہے جو مجھے کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کی گال سے جو خون بہہ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب میں کہاں جاؤں؟
مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، میں اس حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ جانتا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے زیادہ انسانوں کو طاقت عطا فرمائی، بلکہ انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔